ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین و سامعین، علماء کرام، آج کا درس قرآن سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کے بعد، چونکہ پہلی 5 آیات میں مومنین کا بیان ہوا تھا، دوسری 2 آیات میں یعنی 5 کے بعد ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا ذکر فرمایا. 2 آیات میں، ویسے کئی جگہ ذکر آئے گا، لیکن سورہ بقرہ کی جو ترتیب ہے میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. مومنین کا ذکر 5 آیات میں، کفار کا ذکر 2 آیتوں میں. فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم. اب ترجمہ سمجھنے کے لیے اس سہارے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ہر بندے کے پاس صرف و نحو کا، علم معانی، بیان بدیع کا، ناسخ و منسوخ کا، قرآن پاک کے اسلوب کا اتنا علم نہیں کہ وہ قرآن پاک کو دیکھے اور فوری سمجھ جائے. اب بندے کو قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہے. وہ سہارا یہ ہے کہ جن علماء نے قرآن کریم کا ترجمہ اردو زبان میں کیا ہے اس اردو ترجمہ کا سہارا لیا جائے. عوام الناس کے لیے اس سے آسان کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں عوام الناس کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. صرف ایک راستہ ہے. جن علماء نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، قرآن پاک کی تفسیر بیان کی ہے، اس ترجمہ کو، اس تفسیر کو لے کر اس کو پڑھا جائے. اس کے بعد سمجھ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اب ہر ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ ترجمہ کرنے والے انہوں نے بس اس ضد میں ترجمہ کر دیا کہ فلاں کا ترجمہ ہے تو ہم نے بھی کرنا ہے. اگر آپ قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ کر اپنے ایمان کی حفاظت بھی چاہتے ہیں تو مشہور زمانہ کنز الایمان پڑھنا ہوگا. یا اب علماء نے کنز الایمان کو آسان کر کے اس کی تائید میں، اس کی مزید سلیس میں علماء نے ترجمہ کر دیے ہیں، اور بھی اب اور میدان میں آ چکے ہیں ترجمے. میری نظر سے کچھ ترجمے گزرے ہیں، لیکن ماضی میں جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کر رہے تھے، اس دور میں آپ کے لگ بھگ جو دور تھا، اس دور میں جو قرآن کریم کے ترجمے کیے گئے وہ بڑے عجیب صورتحال ہے ان کی. اب وہاں ترجمہ یہ کیا گیا اس آیت کا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. عام طور پر بندہ یہی ترجمہ سمجھتا ہے، حالانکہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ ترجمہ کرے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، انہیں کوئی فرق نہیں سمجھانے کا، یہ بات تو غلط ہے. کئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ابو جہل کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بن گیا، اور کئی بن گئے. اب یہاں اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بڑا پیارا ہے.
آپ نے یہ ترجمہ کیا ان الذین کفروا سواء کا کہ بے شک وہ جن کے مقدر میں کفر پہ مرنا ہے، جن کے مقدر میں کفر ہے، کیونکہ کئی کافر تو مسلمان ہو چکے تھے، لہٰذا وہ ترجمہ ٹھیک نہ رہا۔ ترجمہ امام اہل سنت نے جو کیا ترجمہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ لوگ جن کے مقدر میں کفر پر مرنا ہے، جیسے ابو جہل یا اس طرح کے اور لوگ جو مرتے دم تک کافر رہے، ان کے مطالبہ پر معجزات بھی ہوتے رہے، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی صداقت کے لیے کئی کام دکھائے، کئی معجزات سامنے رونما ہوئے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ آیت کریمہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے مقدر میں کفر پر مرنا ہے، حبیب آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اچھا جی، مہر کیا ہوتی ہے؟ مہر یہ ہوتی ہے، اب تو طریقہ کافی بدل گیا، لیکن سرکاری اداروں میں یا پرائیویٹ اداروں میں اب بھی یہ طریقہ چل رہا ہے۔ کسی افسر نے اپنے متحد لوگوں کے پاس خط لکھا، اس میں کوئی حکم جاری کیا، وہ سارا لکھنے کے بعد آخر میں اس نے اپنی مہر لگا دی۔ جب مہر لگ گئی اب اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا جا سکتا، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مہر کے بعد کام پکا ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے جان بوجھ کر پتہ ہونے کے باوجود حق کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب اس دل میں کچھ بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ حق ان کے سامنے ہے۔ انہوں نے حبیب یمنی کو بلایا، سارا معاملہ ان کے سامنے ہوا۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑتی رہیں، ان کے سامنے درخت چل کر حضور علیہ السلام کی حکم پر آیا، ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے کفر کے سبب ان کی ہٹ درمی کی، اب یہ زیادتی نہیں ہے معاذ اللہ، مہر اس وجہ سے لگ گئی کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے، مہر اس وجہ سے لگائی گئی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، ویسے سنتے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے۔ ظاہر ہے وہ گھروں میں تھے، معاشرے میں رہ رہے تھے، لوگوں کی باتیں سنتے تھے، جو اسلام کے خلاف بات کرتا تھا اس کو بھی بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ اگر ان کے کانوں میں ایک آواز نہیں جاتی تھی تو وہ حق کی آواز تھی، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ نہیں جاتی تھی۔ یہ تو ایسے ہی ہے، آپ کسی بندے کو سمجھائیں، وہ کہے کہ تو جنہ مرضی ٹل لا لا میں تیری گل نہیں منتا، آپ اس بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے سامنے تھا سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود یہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر سخت پردہ ہے۔ ایک ہوتا ہے پردہ، ایک ہوتا ہے سخت پردہ۔ ابھی یہ لائٹ چل رہی ہے، آپ یہ اپنا کپڑا اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیں، آپ کو لائٹ مکمل نظر تو نہیں آئے گی لیکن یہ مکمل غائب بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کپڑے کی تہ بنا کر اس کو فولڈ کر کے اچھا خاصا موٹا کر کے آپ اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ لیں اور اتنا ڈھانپ دیں کہ بالکل نیچے سے بھی روشنی نہ جا سکے، اوپر سے بھی نہ جا سکے، اس کو کہتے ہیں غشاوہ، سخت پردہ۔ عام پردہ نہیں، سخت پردہ جس سے بالکل کچھ بھی محسوس نہ ہو۔ اس کو علماء نے کیا گھٹا ٹوپ، بالکل سخت جس سے بالکل کوئی شے نظر نہ آئے۔
معاشرے میں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن حق بات کو نہیں دیکھتے. حق بات دیکھنے کی انہوں نے اپنی آنکھوں پر پردہ کر لیا، سخت پردہ، اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ کافروں کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ 2 آیات میں ان کافروں کا ذکر کیا گیا جن کے مقدر میں کفر پر مرنا تھا. ہر کافر کی بات نہیں ہے اس میں. اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس رکوع کی 13 آیات ہیں. ان 13 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر فرمایا. مکہ مکرمہ میں منافق نہیں تھے. مکہ مکرمہ میں اکثریت کافروں کی تھی، چند لوگ مسلمان تھے. کافر طاقتور تھے، مسلمان کمزور تھے. مسلمان تعداد میں کم تھے، لیکن یہاں منافق کوئی نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے، اب مدینہ منورہ میں منافق بھی معرض وجود میں آ گئے. ایک جماعت ان کی بن گئی. اب کچھ سادہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ منافق کیوں بنے. اتنا تو آپ سمجھتے ہیں نا، جس کی زبان پر اور بات ہو، دل میں اور بات ہو، اس کو منافق کہتے ہیں. اب یہ جو منافق ہیں، منافقوں کے بارے میں ایک بنیادی بات سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے منافق جس کا یہاں ذکر ہے، اس کے دل میں کفر تھا، زبان پر اسلام تھا. دل میں یہ دل سے کافر تھے، کچھ مفادات کے لیے یہ مسلمان ظاہر ہو کر، مسلمان بن کر رہ رہے تھے. ان کو کہا جاتا ہے منافق اعتقادی. اس کا عقیدہ دوسرا مسلمانوں والا نہیں ہے. اب ایک ہے منافق عملی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں. ایک روایت میں 3 کا بھی ذکر ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ جب لڑے تو اس وقت گالیاں دے. یہ منافق کا کام ہے. حالانکہ آپ سارے مسلمان ایسے کرتے ہیں، بلکہ لڑائی تو دور کی بات ہے، پیار میں دوست دوسرے دوست کو گالیاں دے رہا ہے، فلانا ڈمکانا تو کتنے ہیں ان تک، تو وہ الفاظ مسلم بولے ہی نہیں جا سکتے. اب جس منافق کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے، یہ ہے منافق عملی. اس کا عقیدہ منافق والا نہیں ہے، اس کا عمل منافق جیسا ہے. اب پسند یہ بھی نہیں ہے شریعت کو، اللہ اور اس کے محبوب کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح منافق عملی بن کر رہے. اب یہ بات پسند نہیں. جن کا یہاں ذکر ہے یہ منافق اعتقادی ہیں. اس کا سبب یہ بنا، مدینہ منورہ میں کچھ یہودی رہتے تھے. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے بعد از ہجرت، اب اس سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلام کی شمع روشن ہو چکی تھی. کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، بیعت کی، اسلام کی بنیادی تعلیمات لیں اور مدینہ منورہ میں آ گئے. یہ پھر حاضر ہوئے، پھر بہت سارے لوگ اور مسلمان ہو گئے. اب مدینہ منورہ میں کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اب یہ جو یہودی تھے یہ سردار تھے وہاں. اب ان کو مسئلہ بن گیا کہ اگر یہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، تو مسلمانوں نے غیر مسلم کے بارے میں جو پالیسی بنائی ہوئی ہے، جو سزا ہے غیر مسلم کے بارے میں، اب وہ سزا ملے گی ان کو. اگر یہ کھل کر مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کی سرداری چلی جائے گی. جو لوگوں سے نذرانے لیتے تھے،
جو سرداری تھی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری موجودگی میں کوئی سردار تو نہیں نہ بن سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، دوسرا کس بندے کو کوئی سردار مانے گا؟ تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی سرداری چلی جائے گی، ان کی آمدنی بند ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا۔ وہ نیا راستہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس بیٹھو ان کو کہو ہم مسلمان ہیں، جب کافروں کے پاس بیٹھو ان کو کہو نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں ان کا راز حاصل کرنے کے لیے، ہم دلی طور پر تمہارے ساتھ ہیں۔ اس سوچ کی وجہ سے ایک جماعت اس نے نیا راستہ نکالا۔ قرآن ویسے تو آپ لوگ کو چلاک سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم نے ان کو بھی دا لگایا ہوا ہے، 2 نمبری ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کافروں کو بھی اپنا ہمدرد بنایا ہوا ہے۔ وہ تو اس سوچ پر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ راز ظاہر کرنے کے لیے اپنے محبوب پر 13 آیات نازل فرمائی۔ ویسے قرآن کریم میں پوری سورت بھی ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے آج کے سبق کی، یہاں بات ہو رہی ہے اس رکوع میں جو بیان ہو رہا ہے اس کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ 13 آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی کہ محبوب یہ لوگ منافق ہیں۔ آج کے دور میں اگر کسی کو منافق کہا جائے تو وہ منافق عملی ہوتا ہے، اور قطعی طور پر کسی کو منافق نہیں کہنا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ تو وہی کا معاملہ ہے، بذریعہ وہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطعی منافق ہے۔ ایسے صرف منافق عملی کی حد تک کہا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ ویسے فتویٰ لگانا عوام کا کام بھی نہیں ہے، اس کی اصلاح کریں۔ اگر آپ کا کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی دوست ہے، وہ بات میں جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ آپ اس کو اس کا طریقہ تبدیل کر کے آپ اس کو سیدھی راہ پہ لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں جو آیات نازل فرمائی ان میں سے پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اے محبوب کچھ لوگ کہتے ہیں، سارے نہیں، یہاں من کا معنی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہمارا آخرت پر ایمان ہے۔ کیونکہ اس دور میں جو لوگ تھے وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی، ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، اس کو نہیں مانتے تھے، کہتے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے آخرت پر، یعنی ہم اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما ہم بمومنین، محبوب یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مومن نہیں، یہ ایمان نہیں لائے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اندازہ کرو جھوٹا بندہ کتنا دلیر ہوتا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی ان کے سامنے جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی اس ہستی کے سامنے جن پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا دیتا ہے، جھوٹ بھی ان کے سامنے۔ صحابہ کرام تو بعد میں ہیں، ان کا درجہ بعد میں ہے، اہل بیت اطہار کا درجہ بعد میں ہے، پہلے درجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ لوگ ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے،
کہ ہم ایسی بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے سامنے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا، یہ ہم کو مسلمان سمجھیں گے، تو اب جو کافروں کے لیے سخت احکامات ہیں ہم ان سے بچ جائیں گے۔ یہاں پھر ترجمہ میں ڈنڈی ہے، تو میں اس کی لمبی نشاندہی نہیں کرتا کیونکہ سارا وقت اسی پر گزر جائے گا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے محبوب کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ اب بات کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط بیانی کرنا یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ بات کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے، لیکن اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے خیال کے مطابق۔ یہ ضروری ہے یہ ترجمہ کرنا کہ اپنے خیال کے مطابق یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان والوں کو اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسہم، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ دلوں کے راز سے واقف ہے۔ وما ہم ما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، ان کو سمجھ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی گھر سے مزدوری کرنے کے لیے نکلا، اب اس نے مزدوری نہیں کی، یہ کہیں بیٹھ کر نشہ کرتا رہا، یہ کسی جگہ بیٹھ کر کھیلتا رہا، یہ سارا دن ضائع کر کے گھر چلا گیا۔ اب بتاؤ یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے یا گھر والوں کو دے رہا ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اس کا کام ہے مزدوری کرنا، نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یا ایک بچہ جو گھر سے پڑھنے کے لیے نکلا، وہ سکول میں گیا، مدرسہ میں گیا، جہاں بھی گیا، لیکن وہ پہنچا نہیں، راستے میں کہیں رک گیا۔ اب یہ اپنے خیال کے مطابق یہ بچہ استاد کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ بچہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہے، حقیقت میں دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ یہ میں نے بڑی آسان مثال بیان کی ہے کہ جس طرح یہ مزدوری کرنے والا سمجھ رہا ہے میں گھر والوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں والدین کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہا، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، یہ بیڑا اپنا غرق کر رہا ہے۔ تو ان منافقین نے جو دھوکہ دیا یہ اللہ کو نہیں دیا، اللہ کے محبوب کو دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے دھوکہ دیا اپنے آپ کو، بیڑا غرق کیا اپنا۔ اچھا، منافق کی سوچ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ان کو پھر مسلمان کہتے تھے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، تم انسان بنو۔ جب ان سے مسلمان کہتے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یہ کہتے انما نحن مصلحون، نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ اب یہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ فساد کر رہے ہیں، معاشرے میں خرابی پیدا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے خیال کے مطابق دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے فساد نہ کرو، وہ کہتے نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، خبردار غور سے سن لو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی فسادی ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ فسادی ہیں، یہ فساد کرتے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ پھر کبھی مسلمان ان کو سمجھاتے، مسلمان ان سے کہتے آمنو کما آمن الناس، کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ کام نہ کرو، تمہارا ظاہر کچھ ہے، تمہارے اندر کچھ ہے، یہ کام نہ کرو۔ آمنو کما آمن الناس، تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، ان لوگوں سے مراد صحابہ کرام۔ ان کو سمجھایا جاتا کہ تمہارا ایمان ٹھیک نہیں ہے جس ایمان کا تم اعلان کرتے ہو،
جس طرح یہ مخلص مومن ہیں، یہ حضور کے مخلص غلام ہیں، ان کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہے، یہ خفیہ طریقے سے کافروں کے پاس نہیں بیٹھتے، یہ یہودیوں کے پاس نہیں بیٹھتے، عیسائیوں کے پاس نہیں بیٹھتے، اللہ کے قرآن میں جو حکم آ گیا اس کو مانتے ہیں، اللہ کے محبوب نے جو حکم دے دیا وہ اس پر یہ عمل کرتے ہیں۔ تم بھی ان کی طرح کرو، آمنو کما آمن الناس، جس طرح یہ صحابہ ہیں تم بھی اس طرح ایمان لاؤ۔ اب ان کا جواب بڑا عجیب تھا، وہ کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، یہ ان کا جملہ ہے، میں ان کی طرف سے مطلب ہے ان کا جملہ بول رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ وہ کہتے کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ وہ صحابہ اکرام کو صفی سفہاء کہتے تھے، بے وقوف کہتے تھے صحابہ کو۔ وہ کہتے تھے یہ تو سب کچھ دنیا چھوڑ کر بیٹھ گئے، دنیا کھاؤ موج کرو عیش کرو، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کا یہ مشن تھا کہ آخرت سب کچھ ہے، دنیا چند دن کی ہے، دنیا عارضی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آخرت تو آئے گی نہیں، دنیا ہے 4 دن بس موج کرو۔ اب صحابہ اکرام کے بارے میں یہاں سن لو، دیکھ لو، اس آیت کو بار بار دیکھنا، غور کرنا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ غلط لفظ منافقین نے بولا۔ صحابہ اکرام کو بے وقوف کہا، اس دور کے جو منافق تھے انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پکی مہر لگائی، فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا خبردار سن لو، جو میرے محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، بے وقوف یہ خود ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ الا انہم هم السفہاء، بے وقوف یہ خود ہیں، انہیں سمجھ نہیں۔ اب ان کا طریقہ قرآن کریم نے بیان فرمایا مزید، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ جب مومنوں سے ملتے تھے کہتے ہم مومن ہیں۔ اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، میں انتہائی سلیس ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے آسان ترجمہ بزرگ تو کر سکتے ہیں، وہ میرے جیسا مولوی نہیں عام کر سکتا اتنا آسان ترجمہ۔ تو جب وہ اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنین کے پاس جاتے ان سے ملتے کہتے ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب علیحدہ ہوتے اپنے شیطانوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کافروں کے جو سردار تھے، بڑے بڑے کافر، ان کو شیطان کہا ہے۔ بھی ہم بھی کہہ سکتے ہیں ان کو شیطان، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ اس طرح معاملات کرتے تھے، اپنے خیال میں دھوکہ دیتے تھے، وہ شیطان ہی ہے اور کیا ہے۔ تو قرآن کریم بتاتا ہے اِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس علیحدہ بیٹھتے۔ اب وہ پوچھتے ہوئے تو کل ادے گیا ہے ہاؤس پارٹی، اب تو کیوں گیا ہے؟ کل تو مسلمانوں کو بیٹھا رہے ہیں اندر۔ نہیں نہیں نہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر آندے عہدے کی لین گئے ہیں؟ آندہ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا اور چیز ہے، اے مسلمانوں کا مذاق اڑانا، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا۔ افسوس جو کام منافق کرتے تھے، آج مسلمان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ کام منافقوں کا تھا، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کام منافقین کا ہے۔ اب میں یہاں ایک بات کر دوں، رجب کا مہینہ شروع ہے، جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگ، اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینہ میں لڑائی بند کر دیتے تھے۔ وہ ذیقعد کے مہینہ میں، ذوالحج کے مہینہ میں، محرم کے مہینہ میں لڑائی نہیں کرتے تھے، لیکن رجب کا مہینہ شروع ہو گیا لڑائی بند۔ یہ وہ لوگ کرتے تھے جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، ابھی اسلام تشریف نہیں لایا تھا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ لوگ اتنے جنگجو تھے، اتنے جھگڑالو تھے کہ ایک پانی کا چشمہ ہے، ایک قبیلہ پانی پی رہا ہے یا جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، دوسرا قبیلہ آ گیا وہاں تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ پھر یہ لڑائی 100 سال چلتی رہی، اس میں کئی خاندان ختم ہو گئے۔ وہ جو بچے اسکول پڑھتے تھے، وہ اسکول میں شعر آتا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ وہ اس طرح کی قوم تھی، لیکن وہ قوم بھی رجب کے مہینے کا اتنا احترام کرتی تھی، جب رجب کا مہینہ آتا تھا وہ جنگ بند کر دیتی تھی۔ ہائے ہمارے مسلمان ہیں۔ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا، سنی شیعہ کے ساتھ لڑتا تھا، سنی وہابی کے ساتھ لڑتا تھا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کافر کے ساتھ لڑتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو آپس میں تقسیم کر دو، یہ آپس میں لڑیں۔ آپ کے شاید علم میں ہو، دوسرے ملکوں میں ہمارے مدارس سے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، غیر مسلم لوگ اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں انتشار کھڑا کرنے کے لیے ان کے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، پورے ادارے۔ جس طرح ہمارے مدرسے ہیں، یہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے بڑے بڑے مدرسے ہیں۔ وہ وہاں اپنے غیر مسلم لوگوں کو، مسلمانوں پر ان کو آپس میں انتشار، لڑائی جھگڑا وغیرہ، مذہبی اختلافات، یہ وہ سکھاتے ہیں۔ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اس پر اعتراض کرنے کے لیے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ وہ حدیث پاک کے بھی عالم ہیں، لیکن وہ ان کو کہا جاتا ہے مستشرقین، کہ وہ یورپین محققین جو اسلام پر تنقید کرنے کے لیے اسلام کو پڑھتے ہیں۔ یہ سارا تماشا انہوں نے کیا۔ ان میں سے ایک ہمفرے، وہ جاسوس، برطانوی جاسوس تھا، اس نے بہت کچھ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، کچھ وہابی بنا دیے، کچھ شیعہ بنا دیے، تماشا کرتے کرتے اب یہ آپس میں لڑے۔ اچھا وہ وقت بھی ختم ہو گیا۔ اب وقت ایسا ہے کہ سنی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ ہم نے مدرسہ بنایا، یہ میرے بچے یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے نہیں ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے شروع سے ان کو یہ پڑھایا ہے کہ کوئی سنی کے بارے میں بات نہ کرے۔ ان کو شروع سے یہ سمجھایا ہے کہ اہل سنت کو معافی دے دینا۔ اب اختلاف اس طرح چلانے کا وقت ہی نہیں رہا، اب دوسرے لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا اختلاف کیسے ہوتا ہے، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، یہاں ہو کیا رہا ہے، کوئی مسلمان بچے ہی نہیں، کوئی مسلمان بچ ہی نہیں گیا، باقی سارے کافر کر دیے لوگوں نے۔ ہمارے بزرگوں نے ساری محنت کی کہ لوگوں کو اسلام میں لایا جائے، اہل سنت میں لایا جائے۔ ہمارے اہل سنت کوشش کر کے ایک کو فلاں بھی سنی نہیں، فلاں، وہ تماشا بن گیا ہمارا۔ آج مجھے اپنے قبلہ پیر صاحب نے ایک بات سنائی ہے، ایک دیوبندی مولوی ہے بڑا مشہور، الیاس گھمن، اس نے اپنے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ تم سنی لوگوں کے بارے میں، بریلوی لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرو۔ حالانکہ وہ خود پہلے مناظرے کرتا رہا ہے سنیوں سے۔ اس نے کہا ہے کہ تم ان کو کچھ نہ کہا کرو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ ان کے آپس میں اتنے اختلافات ہو چکے ہیں، یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں کہ ان کو کچھ نہ کہو، وقت نہ ضائع کرو۔ اب ہمارا اتنا تماشا باہر بن چکا ہے۔
میرے چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی، کون کون سنے گا۔ خدا دا واسطہ جے، ایس رجب دے مہینے دا واسطہ جے، قرآن دا واسطہ جے، او جڑے مسلمان نہ ہے او رجب جنگ چھڑ دیندے ہیں، تسی بھی رجب جنگ چھڑ دیو، مہربانی کر دیو، اہل سنت رحم کر دیو، چھڑ دیو جنگ۔ بھئی شیعہ نہ لڑیندہ نہیں، بابیاں نہ لڑیندہ نہیں، آپس لڑی جاندے ہو سارے، تو مہربانی کر کے آپس بھی معافی دے دیو ایک دوسرے نوں، معافی دے دینی چاہیے۔ آپ جتنے لوگ جہاں بیٹھے ہیں، اہل سنت و جماعت جتنے علماء کام کر رہے ہیں، آپ ان کی قدر کریں۔ اہل سنت و جماعت کسی رنگ میں ہیں، ان کا کوئی لباس ہے، خدا را ان کی قدر کر لیں، ان کو معافی دے دیں۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ پہلے ہوتے تھے اختلافات، اب ہے مخالفت۔ میں نے 3 بار ہدایہ پڑھایا ہے، شرح معانی الآثار طحاوی شریف پڑھائی ہے 2 بار، بلکہ تیسری بار بھی پڑھی جا چکی ہے، اور کتابیں پڑھائی ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھائی ہیں، ان میں اختلاف ہے، صرف کی کتابوں میں اختلاف ہے، طبیبوں کا آپس میں اختلاف ہے، سائنسدانوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ ہمارے علماء کا یہ اختلاف ہوتا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کی دلیل کا جواب ہے، بات ختم۔ اختلاف بھی چل رہا ہے، دلیل کا رد بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ طریقہ ہے۔ اب تو ایک طریقہ رہ گیا صرف، یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اب یہ طریقہ ہے، ہمارے شہر میں بھی یہ طریقہ ہے، باہر بھی یہ طریقہ ہے، جو میری جماعت میں ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے سارے گناہ معاف، دریائے تطہیر ہے میرے پاس، جو میرے ساتھ لگ گیا بس وہ پاک صاف ہے، اب باقی کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات تو غلط ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو سنایا ہو، تصوف کے امام شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے کسی عالم کو نہیں مانتے تھے، بہت بڑے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی، بہت بڑے بزرگ کا میں نے نام لیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا خواب میں، حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے ابن عربی فلاں عالم کو کیوں نہیں مانتا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ میرے شیخ کو نہیں مانتا، یعنی میرے پیر کو نہیں مانتا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، مجھے مانتا ہے؟ فرمایا مجھے مانتا ہے۔ ابن عربی چپ کر گئے کہ ایک بندہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو مان رہا ہے، وہ میرے شیخ کو نہیں مانتا، نہ مانے۔ حضور علیہ السلام کی ذات بڑی ہے، شیخ کی ذات بڑی ہے۔ ہم تو اس بات پر ہیں، اہل سنت و جماعت کی جو طریقہ پر چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بس جو اہل سنت کی پٹی سے اتر گیا، ہاں اتر گیا، بات ختم ہوگی اس سے۔ ہم اس کے خلاف بھی اس طرح بندوق لے کر نہیں باہر نکلے ہوئے، وہ خود جواب دے اللہ تعالیٰ کو۔ اصلاح کی کوشش کریں جس حد تک کر سکتے ہیں، اصلاح کی کوشش کریں، بہتری کی کوشش کریں، اور اس ہماری سوچ کو کمزوری یا بزدلی نہ سمجھا جائے، اس کو یہ سمجھا جائے قرآن کریم کا حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی سے اور حکمت سے۔ میں آپ کو ایسے درجنوں خطیب اور بڑے بڑے نام دکھا سکتا ہوں جو بالآخر یہ طریقہ چھوڑ گئے۔ میں نے شروع ہی نہیں کیا، شروع سے میں تو شروع سے اس طریقہ پر نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ سمجھ دے دی تھی، جب میں نے خطاب شروع کیا مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جن معاملات کی ایک صدی میں حل نہیں ہو سکتا وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، بس ان کو چھوڑ دو، بات ختم، اپنا کام کرو۔ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ کو ہمارے معاملات کا پتہ ہے، ہم اپنی جگہ پکے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ ہم ظاہر میں اہل سنت ہیں اور خفیہ طور پر ہمارے بیک ڈور رابطے ہیں، کسی ایسا بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری باتوں کا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے
اگر کسی کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو جتنی دیر آپ نے کسی کی غیبت کرنی ہے، اپنی نیکیاں کسی کو دینی ہیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ اتنا ٹائم درود شریف پڑھیں، آپ استغفار کریں، آپ اتنی دیر کسی نیکی میں غور و فکر کریں، کسی مظلوم مسلمان کی مدد کر لیں۔ بہت حالات خراب ہیں، جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کسی کے پیچھے چلنے کی نہیں ضرورت، صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا۔ اب ہر کوئی کہے گا میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں، نہیں، اہل سنت و جماعت کا طریقہ جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تشریحات کے مطابق وہ چل رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، بس اس کو معافی دے دینی چاہیے۔ یہ طلباء، علماء، عوام اہل سنت، یہ سب اس بات کا خیال رکھیں۔ دو تین باتیں اور سماعت فرما لیں، پھر شاید نماز کا وقت ہو جائے۔ یہاں سے لے کر آخر تک دو مثالیں بیان کی گئی، ان مثالوں میں سے میں ایک مثال بھی بیان کر دیتا ہوں۔ منافقین نے یہ سمجھا دنیا سب کچھ ہے، دنیا کے علاوہ کچھ نہیں، آخرت کا معاملہ نہیں ہوگا، منافقین نے یہ سمجھا۔ اللہ فرماتا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان منافقوں کا معاملہ تو یہ بن گیا، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، اس کو سردی محسوس ہوئی، اس نے آگ جلائی۔ اب آگ کتنی دیر جلے گی؟ وہ جب لکڑی ختم، آگ ختم۔ اس نے آگ جلائی، اس نے ہاتھ اپنے گرم کیے، بیٹھا رہا، روشنی بھی ہو گئی، آپ نے اپنے ہاتھ بھی گرم کر لیے، اس کی سردی کم ہو گئی، لیکن یہ آمق سمجھ بیٹھا کہ یہ سب کچھ ہے، یہ آگ ہمیشہ جلتی رہے گی، یہ میری رونق ہمیشہ لگی رہے گی۔ آگ ختم ہو گئی، اس کی رونق ختم ہو گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے منافق بھی اسی طرح ہے، جس طرح اس آدمی نے آگ جلائی، یہ اس کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، ان منافقوں نے بھی یہی سمجھا۔ جب آگ ختم ہو گئی، اب اس کا معاملہ ختم ہو گیا، دوبارہ اندھیرا ہو گیا، وہ تپش بھی ختم ہو گئی، روشنی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے منافقوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان کی روشنی اللہ لے گیا اور ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیا۔ جس طرح آگ بجھ گئی، روشنی ختم ہو گئی، تو ان کے دل کا جو نور تھا ختم، ان کے پاس کوئی روشنی نہیں، کوئی نور نہیں، یہ اندھیروں میں لوگ ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے، اندھے، انہیں کچھ پتہ نہیں بالکل۔ گونگا بندہ بول نہیں سکتا، بہرا بندہ وہ سن نہیں سکتا، اندھا بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ حق کے معاملہ میں، اس طرح کے معاملات میں یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ ایک اور مثال بیان کی گئی، وہ لمبی ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں کچھ عرصہ پہلے سویڈن میں بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرے جنہوں نے قرآن کریم کی بے ادبی کی۔ آخرت میں ان کا مقدر ذلت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں ان لوگوں کو دنیا کے سامنے ان کو ذلیل کرے اور ان لوگوں کو نشان عبرت بنائے جو اس کام پر راضی تھے، جس نے کام کیا، جس نے کروایا، جس نے مشورہ دیا، جو اس کام پر راضی ہوا، اللہ سب کو غرق کرے۔ لیکن میرا یہاں یہ سوال ہے کہ آئے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ملک خاکے شائع کرے گا، کبھی کوئی قرآن کی توہین کرے گا،
کبھی کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے گا، کوئی اہل بیت کے بارے میں بات کرے گا، کبھی اہل بیت کی فلم بن جائے گی، کبھی کوئی تماشا ہو جائے گا۔ یہ آخر تماشے ہوتے کیوں ہیں؟ میرا یہ سوال ہے، یہ تماشے ہوتے کیوں ہیں؟ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ تماشے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں؟ یہ تماشا کرنے کی کسی کو جرت ہی نہ ہو؟ اس کا بڑا آسان حل ہے۔ ایک ذمہ داری حکمرانوں کی ہے اور ایک ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم سے مراد رعایا کی۔ حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے، یہ عالمی سطح پر سارے مسلمان مل کر ایسا قانون بنا دیں، دوسرے ملکوں کو یہ بتا دیں کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی توہین کرے گا، بے ادبی کی کوشش کرے گا، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس ملک سے جو مصنوعات آتی ہیں اس کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس ملک سے سفارتی بائیکاٹ کریں گے۔ ہم اس ملک کو تنہا کریں گے، نہ اس کو چیز دیں گے نہ اس سے لیں گے۔ جب 15-20 ملک یا جتنے اسلامی ملک ہیں سارے مل کر ایسی بات کریں گے، اور اگر کسی نے اس کی جرت کی پھر عملی طور پر اس کا بائیکاٹ کر دیں، بس ایک مرتبہ کر دیں، بعد میں کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ تو مذمت کر دیں، مذمت کر دیں، بچوں پیسے منگن ٹورے ہوں دینے روز ہیں، وہ توڑے میرے دے وہ سارا قرضہ چڑھیا جاندہ ہے، آپ عیاشیاں کر دے پہنے، انہاں مذمت کرنی ہے، انہاں قرارداد، صرف قرارداد پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے۔ قرارداد سے کیا ہوگا؟ ہم نے جو اس کو بلایا سفیر کو، ہم نے احتجاج کر دیا، وہ احتجاج کیا کرتے ہیں؟ او جی ساڑی مقدس کتاب ہے جی، نہ کریا کرو۔ اچھا ہم سوچتے ہیں اس بارے میں، ہم آزادی ہے، اظہار رائے میں ہمیں آزادی ہے۔ یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے کہ ایسا قانون بنائیں، دشمن کو منہ توڑ جواب دیں، اور ایک ذمہ داری ہماری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور ایسا مسلمانہ بھی تو قرآن انجی رکھا ہے نا، بھی یہ تو کڑی نے گلوں ڈولی کٹنی ہے، ان دے سر تے قرآن کرنا ہے، لے دیا این دے سائے تھلے نکل جا چل، ان دا پتہ نہیں وضو بھی ہوندہ ہے کوئی نہ قرآن چکن نہ لیتا، جو شادی تے ماحول بنیا ہوندہ ہے نہ کسی نماز یاد ہوندی ہے جی، وہ تو پتہ نہیں وضو بھی ہوندہ ہے کوئی نہ قرآن پاک کر کے۔ اچھا اس وقت قرآن کریم ناراض بڑا ہوندہ ہے، قرآن کریم پوچھتا ہے بجرے ڈھول مارے جے اولے مدن کوئی نہ یاد، اس وقت قرآن پوچھتا مسلمانوں بولتے چھڑو، میں تو نہیں مہنگائی کی تھی، میں نہ تے بولو نا، میں تے گل صحیح دستا پیا، یہ مہنگائی میں نہیں کی تھی، حکومتاں دے معاملات نے، اے آن دن پچھلے کی تھی، ہو سکیا اے ہر سے کھا گئے، ہیں سارے ہی کھا گئے، اس گل میں چھڈو تسی، ان دی کوئی بھی پاک صاف نہیں، دفع کرو۔ جس وقت گھروں بچی رخصت کرنا ہے، قرآن کریم ان دے سر دے اتے انج کرنا ہے، اس وقت ہی اچھا میں نا انہیں گلاں تے بڑا حیران ہوندا ہاں، اے شریف بندہ شادی کارڈ بناوے نا، شادی کارڈ دے اتے بچی دا نام نہیں لکھی دا، بھئی بچی دے نام دا لوگاں پتہ نہ لگ جاوے، عزیزہ دختر نیک اختر، اے کوئی نام لکھ دے بھی نہیں بندے، لیکن کم لوگ لکھ دینے، اکثر لوگ اتنا لکھ دینے، جو شریف لوگ نے وہ نام نہیں لکھ دے، شریف لوگ لکھ دینے عزیزہ دختر نیک اختر، ان دا مطلب ہوندہ ہے بھی ساڑی دی دی شادی ہے، آ جاوے آجے، اگلے بندے نے سمجھ لگ جاندی ہے بھی ہے فلانے بندے دی بچی ہے، پہلے نام ہوندہ لکھیتا ہے، یا وہ جانا دس چھڑتا ہے بھی میں فلانے گھروں کارڈ لے کے آیا جنہوں دی بچی دی شادی ہے۔ جس بچی دی شادی ہے تو دا نام کارڈ تے لکھنا پسند نہیں کیتا، اس مسلمان دی غیرت کی میں گوارا کیتی، وہ سارا ناچ گانا کٹھا کر دیتا، اوتے بنگڑے وچے ہی، اوتے ویچی ڈھول، او ویچی فلم بنانا لا، جلے مولوی صاحب نکاح پڑھان گا نقاب ہو گیا، مولوی ایڈا خطرناک بندہ ہے،
اور مولوی تو معاشرے میں شریف آدمی ہے یار، ایڈا خطرناک نہیں بندہ، شریف آدمی ہے معاشرے دا. جس وقت قرآن کریم اتنے کیتا جاندہ ہے نا، اس وقت قرآن کریم بڑا ناراض ہوندہ ہے، اعلان تاں بھیجدا ہوئے گا اس وقت بھی جس وقت ڈھول ماریا جی اس وقت میں تو کیوں نہیں سی یاد، جس وقت راتی پرات رکھی جے گھڑے دا منہ لترا نال کٹیا جے، جس وقت عورتاں دی آوازاں او عشقی اشعار پڑھ پڑھ کے ڈھولے مائیے ٹپے پڑھ پڑھ کے وہ کتھے گئیں آوازاں، اس وقت ان قرآن کیوں نہ یاد آیا. تسی اب باہر نکلو نا، مسلمانہ دے معاملات ویکھو، اجے دودھ دی پانی پاندا پہ بھی مسلمان ہے، اے جڑا دوائیاں 2 نمبر بنا رہے یہ بھی مسلمان ہے، جڑا بندہ دہی کیمیکل لا کے تے خالص بنائی ہوندا ہے جمی ہوئی دہی یہ بھی مسلمان ہے، اے جڑا بندہ ملاوٹ کر رہے ہے دوسرا ہر چیز دے اندر، یہ سارے ہی مسلمان ہیں. سانو چاہیے اسی قرآن کریم دے نال اپنا رشتہ مضبوط کریے، مضبوط انج کریے بھی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان کوئی نہ ہے، انہوں کافراں بھیجا نمائندہ بنا کے کہ جاؤ صلح حدیبیہ دے موقع تے مسلماناں نے ویکھ کے آؤ مسلماناں دے کی معاملات نے. یہ آئے نا انہاں ویکھیا، انہاں جا کافراں دسیا، انہاں کہ اوئے اس قوم نال جنگ نہ کریا جے، اس قوم نال لڑائی نہ کریا جے، اور میں بڑیاں بڑیاں بادشاہاں درباراں چ گیا ہاں، جس قدر اصحاب محمد اپنے محبوب دی تعظیم کردے نے کسے بادشاہ دے دربار دے اندر اتنی تعظیم نہیں ہوندی. انہاں کہا وہ وضو کردے نے تو وہ تھلے پانی دے قطرے نہیں ڈگن دیں دے، اینج دوڑ دے نے اگے، تو وہ لوگ ڈر گئے. انہاں کہا اچھا ایڈی تعظیم کردے نے بھی جڑی قوم اپنے نبی دا جسم نہ لگا یا پانی تھلے نہیں ڈگن دیں دی، وہ قوم کو گل برداشت کرے گی ساڑی؟ مسلمان قرآن پاک دے نال اپنا رشتہ انج مضبوط کر دینا، انج مضبوط کر دینا، انہاں دا کھانا پینا قرآن دے حکم دے مطابق ہوئے، اٹھنا بیٹھنا قرآن دے حکم دے مطابق ہوئے، گفتگو قرآن دے حکم دے مطابق ہوئے، شادی یہ تے قرآن دے حکم دے مطابق ہوئے، فوتیدگی یہ قرآن دے حکم دے مطابق ہوئے. پھر کوئی بندہ کوشش کرے گا؟ پھر کوئی بندہ ضرورت نہیں کرے گا. انہیں پتہ ہے ابھی میں گل بات کیتی نا انہاں مسلمانہ مینوں اڑا دینا، انہیں میں چھڑنا نہیں بالکل، جب انہیں پتہ ہوئے گا، انہیں یقین ہوئے گا، جس وقت انہیں پتہ ہے بھی یہ بھی شراباں پیندے بدے نے مسلمان، جب انہیں پتہ ہے بھی یہ فاشی بھی سن لوگاں لگے بدے نے، اس وقت پہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ دے اندر ساڑھا بھی گناہ ہے، اس صرف ہوندہ نہیں گناہ سویڈن والے دا، ایک کدی فرانس اٹھ بند ہے، کدی ڈنمارک اٹھ بند ہے، کدی امریکہ کوئی ٹوٹ کھلا کر دیندہ ہے. یہ صرف اور صرف ساڑھی مسلمانہ دی کمزوری ہے بھی اسی انہاں نو یہ دس ہی نہیں سکے بھی سانو اللہ دا کلام صاحب تو عزیز اسی انہاں دس ہی نہیں سکے. اسی اپنے مفادات نویں تو نویں رسم رواجہ پیچھے لگے ہوئے، انگریز آنج پہ کرتا ہے تو ہن اسی بھی انج کرنا ہے. تو کہ دبئی چلے جاؤ نا، تسی اوتھے استنجا واش روم نہیں کر سکتے کپڑے خراب کرن تو بغیر. ایڈی مسلمان ترقی کی تھی انگریز دی نقل تے، بلکہ دبئی رہن دے وہ مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ دے ہوٹلاں دے اندر تسی کپڑے نہیں بچا سکتے. اوتھے توانوں ایشین ٹائلٹ ملنا ہی نہیں، اوتھے توانوں امریکن برٹش ٹائلٹ ملن گے. انہوں نے سسٹم دوسرا بنایا ہے، انگریزی سسٹم. ہاں اساں اے راستہ تلاش کیتا ہوا ہے بھئی جنہ مکہ شریف رہنا ہے ہوٹل تے وضو کرن دی بجائے واش روم استعمال کرن دی بجائے مسجد حرام تو باہر تھلے ویسے بنے نے بیسمنٹ چ بھی، لیکن مسجد حرام داخل ہون تو پہلے 7 نمبر 6 نمبر حمام انہوں نے بنا دیتے ہیں، وہ پاکستانی طریقہ دے مطابق نے. اوتھے بندہ بآسانی کم کر سکتا ہے، بآسانی اس نے استعمال کر سکتا ہے. اچھا اے مسلمان اس حد تک بھی نہ واش روم یا کیسا دوڑے ورگے بنانے نے. یہ روٹی کھان دا طریقہ ہے نا شروع ہو گیا ہوں شادیاں تھے، پہلے کھلو کھاندے ہیں کرسیاں تے بیٹھ کھاندے نے،
یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے کرسیاں تے بیٹھ کے کھان دا، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایسا مسلمانہ انگریز نو دسیا ہی نہیں بھی ساڑا اسلام نہ رشتہ کڈا مضبوط ہے۔ جدو مسلمان انہوں نے پیچھے لگ گیا بھی یہ ترقی کر اسی بھی ترقی کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ساڑے پیچھے پیچھے نہیں، انہوں نے جی میں بھی کریے ساڑے پیچھے ہی نہیں۔ گل میں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ نہیں گل دسو ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک میری؟ ساڑا گناہ ہے کوئی نہ ہے نا گناہ؟ اچھا یہ گناہ ہے نا تے پورے ملک دے ٹھیکیدار تسی بھی کوئی نہیں تے میں بھی کوئی نہیں، اسی اپنے آپ دے ذمہ دار ہاں، تسی اپنے ذمہ دار میں اپنا ذمہ دار۔ آج بھی تے وعدہ کر کے اٹھو اگو شادیاں بھی اسلام دے مطابق کرسو، مرنے بھی اسلام دے مطابق، کھانا پینا بھی اسلام دے مطابق، جو قرآن دے حکم دے مطابق کرسو، کرو وعدہ، یہ دل نال پکا وعدہ کرو۔ ساڑا دیکھو نا اے مولوی بیچارہ شریف ہے، فوت کی ہوئی ہے انکھلار دے وہ شادی ہے تو کنجر نچا دے وہ خدا دے بندو شادی دے انکھلارو جے یہ دن مرنا سکھاندہ پہ ہے نا بھی مرنا مرن تو بعد آنجی کرنا جے تے دسے گا بھی شادی بھی اسلام دے مطابق آنج ہندی جے بھئی او دو ہی تساں 3 لاکھ بار کے بندہ لے ہونا ہوندہ ہے اے ہنجی بچارہ راضی ہے تسی آس کے مل جو ہے موڑی بھی راضی ہے بچارہ جے 50,000 دے چھڑے ہو جے 3 لاکھ تو موڑی بچ گیا نا توڑا تو پھر بندے کسی تنقید بھی نہیں کرنی بھی یہ تو کی کیتا ہے شادی تے یہ تو کی کیتا ہے